شام میں تحریر الشام جو گروپ ہے اس کے بانی اس کے جو سربراہ ہیں الجولانی ابو محمد الجولانی نے امیہ مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک جو ہے عوام کا ہے اور کسی پہ تشدد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ 11 دن میں اس گروپ نے اپنے یعنی ملک کے کافی علاقے پر قبضہ کر لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے سے لوگ پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھے، اور جب آرڈر آیا تو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور اس طرح بہت کم کوئی خون ریزی کے بعد یہ علاقہ یہ جو ہے فتح کر لیے، انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تحریر الشام گروپ نے۔ تو حالانکہ زمینی حقائق یہ بھی بتاتے ہیں کہ مشرقی شام پر کردوں کا قبضہ ہے، اور جو شمالی شام ہے اس میں ترکیہ کا نفوذ ہے۔ ترکی حکومت کی سرحدیں وہاں سے ملتی ہیں، تو انہوں نے اپنا اثر و نفوذ رکھا ہوا ہے وہاں کافی، تاکہ ترکیہ میں جو کرد ہیں وہ داخل نہ ہو سکیں، جن کے ساتھ ان کی کافی ٹسل وغیرہ چل رہی ہے۔ تو گولان کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ اسرائیل اپنی پیش قدمی جاری کیے ہوئے ہے، اور اس نے اپنے قبضے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو دنیا کے اہم ممالک ہیں، یعنی امریکہ نے تو پہلے ہی کہا جی ہمیں اس جنگ سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس چپکلیش سے کوئی غرض نہیں۔ روس جو بہت بڑا بشار الاسد کا حامی تھا، اس نے بھی ایک طرح سے خاموشی اختیار کی رکھی۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یمن کی جو جنگ ہے اس میں کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ شام میں آ کے مداخلت کرتا۔ دوسری طرف ایران بھی خاموشی کی چادر اس نے اوڑھے رکھی، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بہت سے لیڈر جو ہیں حزب اللہ کے اور ایران کے جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس کو کے اوپر پے در پے کی جو آپس میں ٹکراوا ہے کہ اسرائیل اور ایران کا، اس وجہ سے بھی ایران کمزور ہو چکا ہے، تو اس نے بشار الاسد کی کوئی خاص مدد نہیں کی اس کی طرف۔ تو لیکن حقائق یہ بھی ہیں کہ اگر ہم 2011 سے جب سے انہوں نے ایک کرسی سنبھالی ہے اقتدار کی، تو تب سے یعنی ان کو مسلسل ایک بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا رہا، اور اس عرصے میں خاص طور جب عرب سپرنگ چل رہی تھی تو اس وقت داعش اور قاعدہ کے بڑے بڑے حملوں کی وجہ سے لیبیا اور امریکہ کی جو تھی ایک دباؤ کی وجہ سے یمن اور تیونس جیسی حکومتیں جو تھیں وہ کمزور ہو گئی، لیکن جو تھے بشار الاسد، ان کی حکومت کو سنبھالا دیا روس نے، اور روس کا یہاں پہ کہتے ہیں کرتوس جو علاقہ ہے وہاں پہ بندرگاہ ہے، اور اس کے ظاہر ہے کہ وہ دوسری تمام مشرق وسطیٰ پہ اس کی جو نگاہ جمانے کے لیے یہ علاقہ اس کے لیے بڑا بہترین ہے، اس وجہ سے روس کی ہمیشہ سے یہاں دلچسپیاں رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہاں کے جو 2011 سے 2016 تک یہ کہا جاتا ہے کہ بہت لمبی یہاں جنگ چلتی رہی ہے، اور لوگوں پہ جو بشار الاسد ہیں وہ رشیا کی مدد سے یہاں کے لوگوں پہ بہت ظلم کرتے رہے۔ یہ شیعہ ہیں خود، اور زیادہ تر آبادی جو 74% آبادی ہے وہ عیسائی ہے، تو انہوں نے ان کے اوپر بہت مظالم کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 60 لاکھ جو شامی ہیں وہ قریبی جو ممالک ہیں وہاں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اور ابھی تک بہت سارے لوگ جو ہیں کیمپوں میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کی یعنی ہمیشہ سے تمنا رہی ظاہر ہے کہ وہ اپنے وطن میں آئیں۔ تو جب الجولانی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گولان کی پہاڑیوں میں پیدا ہوئے، یہ گولان کی جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ کچھ قراقرم کی سلسلے سے مجھے مشابہت اس کی لگتی ہے، اور خاص طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی چوٹی ہے اس پر
اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور وہ ایسا مقام ہے جہاں سے لبنان، شام اور اسرائیل سارے علاقے دیکھے جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ بڑی آسانی سے وہاں پہ ان کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے، اور حملے بھی کرنے آسان ہے۔ یہ تقریباً وہی جس طرح سے ہمارے یہاں سیاچین کا علاقہ ہے، اس طرح کے علاقے کی طرح سے یہ ان کی گولان کی پہاڑیوں کی چوٹیاں جو ہیں وہ شمار کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ پیدائش ہوئی الجولانی ابو محمد کی۔ تو کہتے ہیں کہ الجولانی ان کا کوئی خاندانی نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس جولان گاؤں کا نام ہے جہاں پہ ابو محمد الجولانی جو تحریر الشام کے اس وقت سربراہ ہیں، اور جن کی قیادت میں انہوں نے شام کا کیا تختہ الٹا ہے اس گروپ نے، باغی گروہ نے۔ تو یہ الجولانی جو ہیں وہ وہاں سے کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی کی رشہ دوانیوں اور حملوں کی وجہ سے ان کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور یہ لوگ پھر سعودی عرب چلے گئے اور پھر سعودی عرب میں جولانی پیدا ہوئے، اور پھر وہاں یہ داعش اور اس سے وابستہ ہوئے سپرنگ کے دوران، جو عرب سپرنگ تھی، اور پھر انہیں کچھ عرصے بعد یہ احساس ہوا کہ ان کو ان کے جو اپنا یعنی اپنے جب میں کیمپ میں انہوں نے دیکھا کہ شامی جو مہاجرین ہیں ان کی بہت ناگفتہ حالت ہے، اور بہت زیادہ شام کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ اپنے ملک کی طرف آگے اپنے جو ان کے چند ساتھی تھے ان کو لے کے، اور انہوں نے یعنی وہ ایک یہاں پہ ایک اپنی طور سے جو ہے نا ایک لوگوں میں اثر و نفوذ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور قیادت کی صلاحیتیں تھیں ان میں، تو یہ کافی جلدی بڑھ گئے ان کے جو، اور ایسا انہوں نے یعنی ایشو ان کے اس طرح کے تھے جو عوام کے دلوں کی آواز، یعنی یہ اب شامی لوگوں کو اس تشدد سے جو بشار الاسد کی حکومت ان پہ ڈھا رہی تھی اس سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ وہ کیمپ سے جو دنیا بھر میں کیمپوں میں لوگ رہ رہے تھے ان کو واپس لانا چاہتے تھے، اور جو قید و بند میں سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بے شمار ہزاروں لوگوں کو قید کیا ہوا تھا ان کو یہ رہا کرانا چاہتے تھے۔ تو اس طرح کی جو صحیح لوگوں کے دلوں کی آواز تھی وہ انہوں نے جب بلند کی تو لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اور شروع میں تو کہتے ہیں کہ ان کو فنڈنگ تھی ابو بکر جو ان کے ساتھی تھے یہ داعش اور القاعدہ وغیرہ کے حوالے سے، تو لیکن بعد میں انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور انہوں نے اپنے طور پہ یہاں جو فنڈنگ ان کے مقامی لوگ ان کو کرنے لگے، پھر ان کو امریکی شہریوں کی رینسم سے بھی کافی ہو جاتی تھی، تو اس طرح سے ان کی جو مالی حالت بھی تھی وہ کافی مضبوط ہو گئی، اور انہوں نے خاص طور پر جو حکومت کے ادارے تھے ان پہ حملے کیے۔ یہ پبلک اسٹیٹس جگہوں پہ ایک بہت کم حملے کرتے تھے، وہاں حکومت کے اداروں پہ حملے کر کے انہیں کمزور کیا، اور اس طرح سے یعنی انہوں نے طاقت پکڑی، اور پھر یہ کچھ عرصہ انہیں لگا مضبوط ہونے میں، لیکن ان کی جو خاص طور پر عوام کے ساتھ ایک مقبولیت کہنا چاہیے، یا یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی ان کی حکومت ایک طرح سے بنی ہے، تو وہ لوگ انہوں نے خاص طور پر یعنی شیعہ مائنارٹیز اور عیسائی مائنارٹیز کو پیغام دیا ہے کہ آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور آپ کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور شیعہ تو ظاہر ہے یہاں کے۔ تو دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو شیعہ اور سنی کی چپکلش ہے یہ یقیناً ایک حد تک تو یہ شروع ہو گئی تھی جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ جو تھے ان کے درمیان بہت سے لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سے شروع ہو گئی تھی یہ جو اندوناک واقعات ہوئے تھے کربلا وغیرہ کے، اور یہ صدیوں تک جاری رہی، لیکن اس کو ہوا دینے میں مغربی قوتوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا ہم لوگوں کو یعنی عام ہم سنی ہو گئے، شیعہ عوام جو ہوتے ہیں ان کو اتنی یہ نہیں پتہ کہ کون ہے مقلد اور کون ہے غیر مقلد، اور کون ہے سلفی اور کون سے ہیں دوسرے اولیاء کرام، لیکن ان کو جو مغربی تھنک ٹینکس ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی جو چپکلشیں ہوتی ہیں اس کو ہوا دیتے ہیں۔ اور اس بات کی گواہی میں خود بھی دوں گی اس حوالے سے کہ بہت سال پہلے یعنی تقریباً 20 سال پہلے کے لگ بھگ کا عرصہ ہے، جب میرا بیٹا کافی چھوٹا تھا تو یہ اپنے چچا کے ساتھ گیا ہوا تھا راجہ بازار راولپنڈی میں ہم رہتے،
تو وہاں یاد ہوگا لوگوں کو کہ بہت بڑا ایک سنی شیعہ کی چپکلش ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ مسجد آئی تھنک سنیوں کی تھی، اور وہ شیعہ جلوس وہاں سے گزر رہا تھا. یہ شیعہ کی کوئی مسجد تھی اور عید میلاد کا جلوس گزر رہا تھا، کچھ ایسی تھی. تو وہاں سے جب اس مسجد کے پاس سے گزرا ہے تو کسی شرارتی نے پتھر مار دیا اس جلوس پہ اور نعرہ لگا دیا، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ خود میرا دیور جو ہے وہ یہ کہتا ہے، بیٹا میرا بھی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو لوگ تھے نا، پھر وہ حملہ لوگوں نے آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور ایسا ایک حملہ آور گروپ آ گیا. وہ ٹرک تھا کوئی جو مسجد کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ مسجد میں گھس گئے چند وہ شر پسند جو تھے، اور انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہاں سے ٹرک میں پھینکنا شروع کر دیا. اور وہاں بڑے بڑے تو بس استغفار چھرے لے کے، کہتے ہیں وہاں آدمی تھے ویری ٹرینڈ، انہوں نے ان کو یونیفارم ٹائپ انہوں نے پہنا ہوا تھا. ان کے شوز میرا دیور کہتا ہے کہ اس طرح کے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ دے آر ناٹ آرڈنری پیپل، عوام نہیں ہے وہ، کوئی اس طرح کے ٹرینڈ لوگ تھے جو کہ لوگوں کو یعنی کاٹ کاٹ کے تو پھینک رہے تھے باہر. اور پھر یہ کرنے کے بعد بہت کہہ رہا تھا بے شمار، پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں تو کم از کم تھے اس وقت. وہ کہہ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا، اور خبروں میں بھی آیا تھا. تو بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ خبروں میں کم آیا تھا. تو وہ واقعہ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی بڑی تحریکیں کام کری ہیں، بڑے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو لڑانے میں. تو مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو ہے نا یہ اگر مسلم کی ہونے کی کو بنیاد کر لیں، قرآن و سنت کو میں کہتی ہوں فالو کرنے کو اپنا مشن بنانے لیں، تو یہ بھی بہت بڑی ان کے لیے، بلکہ اصلی طاقت ہی یہی ہے. تو کاش کہ مسلمانوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے اور سب آپس میں مل بیٹھیں. تو دوسری بڑی طاقتیں مسلمان، اور تعداد بھی کم نہیں ہے، 1.5-2 ارب کم نہیں ہے، لیکن ہم کس طرح ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ ہمیں لڑواتے ہیں اور ہم لڑتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے.